ناظرین السلام علیکم، آداب۔ میں غلام نبی کمار سعید عرفان نبی کے ساتھ GNK اردو اور اردو ورلڈ سری نگر میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قلم کار سے ملاقات کے اس پروگرام میں ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اردو زبان و ادب کی مشہور و معروف شخصیات سے روبرو کراتے آئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، ہم آج بھی ایک نئے مہمان، ایک نئی شخصیت سے آپ کو روبرو کرانے آئے ہیں۔ ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ہیں ڈاکٹر محی الدین زور کشمیری صاحب۔ آپ محکمہ اعلیٰ تعلیم جموں کشمیر میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ آپ ایک رسالہ دبستانی علم و ادب کے نام سے شائع کرتے ہیں۔ یہ رسالہ 6 ماہی ہے اور اس میں طالب علموں، ریسرچ اسکالروں اور اساتذہ کرام کے مضامین شائع ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر زور کشمیری صاحب جموں کشمیر کے پہلے طالب علم ایسے ہیں جنہوں نے اردو میں UGC نیٹ کوالیفائی کیا 1993 عیسوی میں۔ اس کے علاوہ آپ کشمیر یونیورسٹی سے گولڈ میڈل بھی حاصل کر چکے ہیں۔ آپ کشمیر یونیورسٹی سے ہی فارغ التحصیل ہیں، PhD کر کے آپ وہاں سے نکلے ہیں، فارغ ہوئے ہیں۔ آپ کا خصوصی امتیاز ڈرامہ نگاری ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے آگے۔ ڈاکٹر محی الدین زور کشمیری صاحب کی خاص خاصیت یہ ہے کہ آپ مسلسل پڑھنے لکھنے میں مصروف عمل رہتے ہیں، اردو زبان ادب کی خدمت میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ آپ کی ابھی تک 2 درجن سے زائد کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ ان تمام موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ ڈاکٹر محی الدین زور کشمیری صاحب، آپ کا ہمارے پروگرام میں خیر مقدم ہے۔ ڈاکٹر زور صاحب، آپ سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو اپنے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ کہاں پیدا ہوئے اور آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے؟ جی، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں یاد کیا ہے۔ میرا نام ڈاکٹر محی الدین زور کشمیری ہے اور سری نگر کے قریب ایک علاقہ ہے، علاقہ سویبگ، HMT کے نزدیک ہی، بس 12 کلومیٹر دور سری نگر سے۔ تو وہاں ایک گاؤں ہے فراش گنڈ ڈسٹرکٹ بڈگام میں آتا ہے۔ تو وہاں میرا جنم 18 جون 1972 میں ہوا۔ ہمارا خاندانی پیشہ جو ہے وہ زمینداری اور شال بافی ہے۔ زمینداری ابھی ہے اور شال بافی کا پیشہ پھر ہمیں چھوڑنا پڑا۔ تو میں وہی پیدا ہوا ہوں اور جو ہے میرے خاندان کا جو تعلق ہے وہاں پڑھائی کا رواج نہیں ہے کچھ زیادہ۔ تو میں پہلا فرسٹ ریس لرنر ہوں اپنے خاندان میں۔ جی زور صاحب، آپ کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی؟ کن کن تعلیمی اداروں سے آپ نے تعلیم پائی؟ ہمارے گاؤں کے قریب ہی ایک گاؤں ہے جس کا نام ہے دہر منا، وہاں میری پرائمری ایجوکیشن ہوئی ہے۔ جی، بہت اچھے اساتذہ تھے، مولوی محمد یاسین صاحب تھے، شبیر صدیقی صاحب تھے۔ جی، اس کے بعد جو ہے میری ہائی اسکول کی تعلیم گورنمنٹ ہائی اسکول وہاب پورہ میں ہوا۔ وہاں ہمارے اچھے اساتذہ میں سید ضیاء الدین بخاری صاحب کا نام سر فہرست ہے، اور وہاں ہنڈو صاحب ہمارے ہیڈ ماسٹر تھے، انہوں نے ہمیں بہت زیادہ متاثر کیا ہے۔ اس کے بعد ہائر سیکنڈری اسکول بڈگام کے بعد گورنمنٹ ڈگری کالج بیمنا سے ہم نے گریجویشن کر لی۔ اس کے بعد ہم جو ہے کشمیر یونیورسٹی میں ہم نے MA کیا، MPhil کیا، PhD کیا۔ اس میں MA میں گولڈ میڈل بھی ہے، اور ہم نے جو ہے جموں کشمیر میں پہلا امیدوار اعزاز مجھے یہ ہوا کہ میں نے نیٹ کیا ہے 99 میں، جون 99 میں۔ اس کے بعد PhD وغیرہ وہیں سے ہوا۔ جی، آپ اپنے خاندان کے بارے میں بتائیے، کیا آپ کی آپ کے خاندان کے کسی بزرگ کو علم و ادب سے شغف تھا، وابستگی تھی؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم خاندانی زمیندار تھے اور میں نے پہلے ہی عرض کیا میں فرسٹ ریس لرنر ہوں۔ البتہ ایک بات ہے، جو بڈگام کے ڈار ہیں وہ اکثر زمینداری کے نام سے، زمینداری کے پیشے سے مشہور ہیں۔ البتہ ایک جو سویبگ میں جو ڈار ہیں، ہمارا گاؤں جو ہے وہ سویبگ کے پاس ہی ہے، ہمارا خاندان، ہم ڈار ہیں، فیملی ہمارا جو کاسٹ وہ ڈار ہیں۔ محمد الدین فوک کو کہا جاتا ہے، محمد الدین فوک اصل میں جو ان کا خاندان تھا وہ سویبگ کا ہی تھا۔ اگر اس حساب سے ہم دیکھیں گے تو فوک کا تعلق جو ہے، محمد الدین فوک کا تعلق ہمارے ہی خاندان سے ہے، ڈار فیملی سویبگ سے۔ اس کے بعد وہ سوپور
کا کوئی زین گر علاقہ ہے، وہاں سے شفٹ ہوئی، ان کا سویبو کے ڈار وہاں کچھ شفٹ ہوئے، اور وہاں سے زین گر سے وہ لاہور وغیرہ چلے گئے، وہ الگ بات ہے. تو فوک کو ہم جوڑ سکتے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ. باقی میرے والد صاحب یا میرے دادا یا چاچا وغیرہ، تو ان میں ہمارے گھر میں تعلیم کا رواج نہیں تھا. آج ماشاءاللہ ہے، آج بہت ہے. جی زور صاحب، آپ نے اپنی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کچھ باتیں تشنہ رکھیں. آپ نے پرائمری تعلیم کہاں سے حاصل کی، اس کی ثانوی تعلیم کہاں سے حاصل کی، انٹرمیڈیٹ کی تعلیم مطلب کالج کی تعلیم کہاں سے، کس کالج سے پڑھی ہے؟ گورنمنٹ. تو ہم نے عرض کیا ہے پاس ہی دھارمنا ایک اسکول ہے، دھارمنا گاؤں، وہاں سے پرائمری اسکول اسی کے قریب آس پاس جو ہے ہم ایڈمٹ ہوئے اسکول میں. اس کے بعد 87 سے ہم نے میٹرک کیا ہے وہپورہ ہائی اسکول سے. اس کے بعد ہائر سیکنڈری بڑگام 89 میں ہم نے کیا. اس کے بعد 93 میں ہم نے جو ہے 94 کے آس پاس ہم نے گریجویشن کر لی. اس کے بعد 95 میں ہم کشمیر یونیورسٹی میں داخل ہوئے اور وہاں سے ایم اے کیا. ایم اے کرنے کے بعد 2005 میں ہمارا جو ہے ہماری پی ایچ ڈی کی ڈگری ایوارڈ ہوئی. ڈاکٹر محی الدین زور کشمیری صاحب، آپ نے میرے خاندان کے بارے میں بتایا، اپنی تعلیم و تربیت کے حوالے سے کہا. جی آپ اب اپنے ادبی سفر کے حوالے سے گفتگو کریں اور ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کب سے لکھنا شروع کیا، کن کن رسائل و جرائد میں آپ کی تحریر تخلیقات شائع ہوئی. جی یہ ایک طویل داستان ہے، تو ہم اس طرح شروع کریں گے. میں نے اپنی زندگی میں یہ نہیں سوچا تھا، نہ گھر والوں نے سوچا تھا کہ ہم جو ہے آگے ادب کے میدان میں کچھ کریں گے. البتہ گھر والوں کا فوکس یہی تھا کہ یہ بزنس کرے گا یا چھوٹی موٹی نوکری کرے گا. زیادہ سے زیادہ ان کی چھوٹی موٹی نوکری تھی، یا یہی کہ گھر کا خاندانی جو پیشہ زمینداری ہے، زراعت جو ہے، اسی چیز کو، یا شال باقی ہمارا اسی کو آگے بڑھائیں گے. تو مگر ایسا نہیں ہوا یوں کہ مجھے بچپن سے ہی پڑھائی لکھائی میں بہت انٹرسٹ تھی، حد سے زیادہ. اس کے علاوہ جو ہائی اسکول میں ہمارے اچھے اساتذہ 2 ملے جن کا میں نے ذکر کیا، سید ضیاء الدین بخاری صاحب اور ہنڈو صاحب، ان کا بھی کچھ اثر ہوا. اس کے بعد پاس پڑوس میں شاعر ادیب یہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی ہمارے ہاں جن سے بھی متاثر ہو جاتا. البتہ ایک چیز ہے، جب میں 90 میں جب میں ڈگری کالج بیمنا پہنچ گیا تو فرسٹ ایئر میں ہم نے داخلہ لیا. اس کے بعد کچھ حاجن ایریا کے کچھ لڑکے تھے جو وہ شاعری وغیرہ کچھ کرتے تھے، تو ہم ان سے تھوڑا متاثر ہوئے. اس بیچ میں میرا آنا جانا جو ان کے ساتھ کلچرل اکیڈمی ہوا، تو کلچرل اکیڈمی میں مجھے کتابیں وغیرہ جو ملی، یا میں نے کتاب گھر سے کتابیں خرید لی، تو اس سے ایک انٹرسٹ بڑی. اس تک آپ کی 2 درجن سے زیادہ کتابیں شائع ہو چکی ہیں. کن کن اصناف میں آپ نے لکھا ہے، کون سی کتابیں آپ کی شائع ہوئی ہیں؟ ہم بات کریں گے. پہلے میں نے شروع کیا جو ہے افسانہ نگاری سے. تو افسانہ نگاری میں نے افسانہ لکھا. اس کے بعد وہ مختلف مقامی رسالوں میں یا اخبارات میں وہ افسانے چھپ گئے. اس کے بعد کیا ہے آنے دو طوفان کے نام سے میرے افسانوں کا مجموعہ. بعد میں حالانکہ اس سے پہلے تحقیقی تنقیدی کتابیں میری، اور ماشاءاللہ آج بھی ایک کتاب ہے نئی پرانی شناخت، میرے افسانوں کا مجموعہ جو ہے آنے والا ہے. اور اب تو میں بات کر رہا ہوں پہلے تخلیق کی. سب سے پہلی بات ہے تخلیق. تنقید یا تحقیق جو ہے وہ دوسری منزل. اصل بات یہ ہے کہ تخلیق کار کو سلوٹ کرنا چاہیے. نقاد تو ہر کوئی بنتا ہے مگر تخلیق کار ہر کوئی نہیں بن پاتا ہے. تو میں نے افسانہ نگاری سے شروع کی. میری ایک کتاب ہوئی ہے پبلش آنے دو طوفان، اور نئی پرانی شناخت کے نام سے آنے والی ایک ناول بھی لکھا. وہ بعد میں ہوئی اور آنے والی ہے. ایک ناول بھی میں نے لکھا جو ان پبلش، اس کا مسودہ میرے پاس ہے، زندہ نعش کے نام سے میرے پاس ایک ناول ہے. اب ہم تحقیق کی دنیا میں آئیں گے. تو تحقیق یہ ہے کہ اگر آپ کچھ پڑھتے ہیں، کچھ لکھتے ہیں، نقاد کے لیے تخلیق کار ہونا ضروری نہیں. اگر ہوگا کوئی نقاد تخلیق کار تو سونے پیسوں ہوگا. اگر نہیں ہے تو آپ نقاد کیسے بنیں گے؟ آپ مطالعہ کیجئے، حد سے زیادہ مطالعہ کیجئے. ڈاکٹر صاحب، آپ نے کہا تخلیق کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، لیکن بہت سارے ناقدین ایسے ہیں جو تنقید کو بھی تخلیقات برابر درجہ دیتے ہیں. اس مرتبے کی حامل تنقیدی تحریریں بھی ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں تخلیقی عنصر واضح طور پر نظر آتا ہے. بعض یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، انحصار کرتا ہے کہ کون نقاد سامنے ہے، اور اس کی تحریروں کو پرکھنے کے بعد، تجزیہ کرنے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ اس میں واقعی
تخلیقی عنصر شامل ہے کہ نہیں ہے؟ اس حوالے سے بتائیں۔ یہ ایک اچھا سا سوال آپ نے کیا ہے۔ میرے خیال میں دو طرح کی تنقید ہے، دو طرح کے نقاد ہے۔ ایک وہ تنقید نگار جو خود بھی تخلیق کار ہو۔ اب اگر کوئی تخلیق کار تنقید کرے گا تو وہ پڑھا لکھا بھی خوب ہے اور وہ ٹیکنیکلٹیز جو ہے تنقید کی وہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد ان کی تنقید میں تخلیقی مزہ بھی آئے گا۔ جیسے فاروقی کو آپ لیں گے، فاروقی خود تخلیق کار بھی ہے، ناول بھی لکھا، افسانے بھی لکھی، شاعری بھی کی، تو ان کی تخلیق میں بہت مزہ ہے، ان کی تنقید میں بہت مزہ ہے، اس میں تخلیقیت ہے۔ اب اگر کوئی ٹیکنیکل جانتا ہے، صرف پڑھائی، اس کے ہاں کسی نقاد کے ہاں تخلیقی عنصر بالکل نہیں ہے، تو ان کی تنقید جو ہوتی ہے وہ بس ٹیکنیکل ہوگی، ان کی زبان جو ہوگی وہ ٹیکنیکل ہوگی۔ تھیوریٹیکل تو یہ فاروقی جیسے نقاد جو ہیں وہ تخلیق کار بھی ہیں، ان کی تنقید جو ہے بالکل ان کی تنقید کو آپ تخلیقی زمرے میں بھی ڈال سکتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اب کوئی تخلیق کار ہے، وہ کسی نقاد کو نہیں مانتا، وہ خود تنقید لکھتا ہے، تنقید لکھنے کے بعد وہ کیا لکھتا ہے، چونکہ ٹیکنیکلٹیز وہ نہیں جانتا ہے، وہ صرف تخلیق جانتا ہے، ایک اور بات پیدا ہوتی ہے، وہ تاثراتی نقاد ہوتا ہے۔ ڈاکٹر پروفیسر گوپی چند نارنگ اردو تنقید کا ایک معتبر نام، اردو تنقید کا ایک اہم ستون، اگر درجہ دینا مطلب فہرست میں ترتیب دینا کوئی ٹھیک نہیں رہتا، لیکن اس وقت جو دو نام اردو زبان کے اہم ہیں ناقدین کے، محققین کے، ان میں پروفیسر گوپی چند نارنگ اور شمس الرحمن فاروقی کا نام لیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے ان کی تخلیقات آپ نے پڑھی ہیں، نارنگ صاحب کی نہیں پڑھی ہیں، آپ نے تنقید پڑھی ہوگی، اور ان موضوعات پر انہوں نے تنقید کی ہے، اور جس میں کسی پہلے شخص نے ہاتھ ڈالا ہو ان موضوعات پر، تو آپ کو لگتا ہے کہ تخلیق نہ کرتے ہوئے بھی کچھ افسانہ ناول وغیرہ نہ لکھنے کے باوجود، افسانے لکھے نہ ناول لکھے، اس کے باوجود ان کی تنقید کسی معیار سے کم ہے؟ نارنگ صاحب کا جہاں تک کی تعلق ہے، نارنگ صاحب سے میں آپ کوئی بھی شخص لاکھ اختلاف کرے کوئی پرابلم نہیں، اس بات کی کوئی پرابلم نہیں ہے، مگر نارنگ صاحب جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہے۔ نارنگ صاحب کی بات جو وہ بالکل، میں نارنگ صاحب کو 1956 سے جانتا ہوں، کشمیر یونیورسٹی کی اقبال لائبریری میں نے بہت سارے رسائل پڑھے۔ رسائل میں نارنگ صاحب ایم اے کے دوران انہوں نے یا ایم اے کے بعد ہی جب وہ کالج میں تھے، جب انہوں نے جو مضامین انہوں نے لکھے وہ آج کل کے ڈبل پی ایچ ڈی کے برابر ہیں، اس لیے نارنگ صاحب جو بھی لکھے وہ بات ایتھینٹک ہے، وہ بات فائنل ہے۔ تو نارنگ صاحب نے کوئی تخلیق نہیں لکھی، حالانکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے لکھی ہوگی یا نہیں ہوگی تخلیق، مگر نارنگ صاحب تو الگ ہے، اس کو عام زمرے میں شامل نہیں کیا جائے۔ نارنگ صاحب ہم کسی عام نقاد کی زمرے میں نارنگ صاحب کو نہیں شامل کر سکتے ہیں، ان کی ہر بات جو ہے ان کی بات ایتھینٹک ہے، ان کا کیا موازنہ، ان کا موازنہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں کہہ سکتے کہ تنقید میں تخلیقی عنصر نہیں ہو سکتا، یہ نارنگ صاحب نے ثابت کر دیا ہے۔ دیکھیں عام طور پر جو نقاد ہوتے ہیں ان میں تخلیقی عنصر ہوتا ہے، مگر وارث سلوی کو وہ جاریت پسند نقاد ہے، ان کو آپ اسے خارج کیجئے۔ اب آئیے اچھے نقاد پر، نارنگ صاحب تو گاڈ گفٹڈ ہے، نارنگ صاحب کا مقابلہ کوئی نہیں ہے۔ اب آپ آئے وہاب اشرفی صاحب پر، وہاب اشرفی صاحب تخلیق کار ہیں، بڑے تخلیق کار ہے، افسانے بھی لکھے، باقی چیزیں بھی ہے اور نقاد بھی ہے، اور وہاب اشرفی نے سب سے زیادہ کنسنٹریٹ کیا، جس چیز کو پڑھا، اس چیز کو پرکھا۔ تو آپ اس بارے میں ایگزامپل بنا سکتے ہیں وہاب اشرفی کو، وہاب اشرفی کی تنقید جو ہے یا ان کی کوئی بھی بات ہے اس میں تخلیقیت ضرور آپ دیکھ پائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو موضوع تفصیل طلب باتیں ہیں، ان پر پھر کبھی بات ہوگی جب فن پر خصوصی گفتگو کی جائے گی، ان پر تفصیل طلب باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔
تو ڈاکٹر صاحب آپ اپنی کتابوں کی تفصیل بتائیں، کن کن موضوعات پر آپ کی کتابیں شائع ہوئی ہیں اور ان کے نام بتائیں. ہاں، میں کچھ کتاب میں نے 2 درجن کے کتاب جو ہیں پبلش کی ہیں، اور 1 درجن کی کتاب ویٹنگ ہے پبلش اشاعت کے لیے بے قرار ہے. جی ٹائم اور پیسہ باقی چیزیں، یا پبلشر ریڈی ہو جائے. آج آپ دیکھیں ظاہر ہے کہ اردو کی حالت اچھی ہے، یہ نہیں کہیں گے ہم اردو کی حالت اچھی نہیں ہے تو ہماری کتابیں پبلش نہیں ہوتی ہے. اوور آل جو لٹریچر کی کتابیں ہیں، چاہے انگلش لٹریچر ہو یا کوئی بھی لٹریچر ہے، ہندی کو چھوڑ کے باقی جو ہے خاص کر ریجنل لینگویجز یا اردو جو ہے، وہاں اشاعت کا پروگرام بہت کم بنتا ہے. پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ میری کتابوں کی اشاعت کسی نہ کسی ان کی کوئی صورت نکل پڑے. تو جہاں تک کہ میری کتابوں کا تعلق ہے، میں نے پہلے جو ہے اپنی انشائیوں کا، جس میں کچھ مضامین بھی ہے، کچھ انشائے بھی ہے، فکر فردا کے نام سے 2002 میں میری پہلی کتاب سری نگر سے پبلش ہوئی ہے. وہ میری انشائے ہیں. اس کے بعد ناول کا فن، ارتقا اور لندن کی ایک رات، اسٹوڈنٹ کے لیے میں نے ایک کتاب لکھی ہے، جس کے 3-4 ایڈیشن ہوئے ہیں. بہت پاپولر کتاب ہوئی ہے. میں نے وہ تو بس انڈر گریجویٹ لیول کے لیے ناول کا فن، ارتقا اور لندن کی ایک رات، سجاد ظہیر کے ناول کے بارے میں. اس کے بعد ایک کتاب میں نے بی ایڈ کے لیے لکھی ہے تدریسی اردو کے نام سے. اس کے پتہ نہیں 10-20 ایڈیشن نکل چکے ہوں گے. تو آج بھی ہے یہ اردو امتحان، اسٹوڈنٹ کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے جو ہے اردو امتحان کے نام سے کتاب. اس کے بعد پھر درسی کتاب ایک ہے، ناول پریم چند اور میدان عمل کے نام سے. اس کے بعد نکات اردو کے نام سے ایک کمپٹیٹیو ایگزام کے لیے ایک اور کتاب ہے. اس کے بعد ایک اور کتاب ہے رودادی اردو، وہ اردو کا انٹروڈکشن ہے، اردو کی پاسٹ اردو، پریزنٹ اردو، تو اردو کا فیوچر، اس کے فیوچر کے بارے میں ایک 150 صفحات کی کتاب ہے. اس کے بعد پروفیسر مجیب کے ڈرامہ خانہ جنگی پر میری ایک کتاب ہے. اور میرا جو ایم فل ہے سید امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی، وہ ایک تحقیقی مقالہ ہے، وہ 400 پیجز کا وہ مقالہ ہے انارکلی پر. تو انارکلی پر اتنا کام نہیں ہوا جتنا کہ میں نے کسی گوشے کو نہیں چھوڑا ہے. البتہ کچھ ریسنٹلی کچھ تحقیق ہوئی ہے وہاں. وہ پاکستان کا ایک بیگ صاحب جو ہے، انہوں نے کچھ نئی باتیں ان کو میں ایڈ کر رہا ہوں. یعنی جو ایم فل بات رہ گئی ہے وہ اب کمپلیٹ ہوگی. پھر بھی میری کتاب 400 پیجز کی ہے انارکلی. پھر میں کتابوں کے نام دہرا دیتا ہوں. تو میرا جو مین ہے وہ ہے ڈرامہ. دیگر کتابیں ہیں ان کے نام یوں ہیں: سید امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی ایک مطالعہ، یہ ایم فل کا مقالہ رہا ہے جو 2012 میں شائع ہوا. اطالی کی بہارستان اردو، یہ نصاب کے لیے ترتیب دی گئی کتاب ہے، 2012 میں شائع ہوئی ہے. دبستان جموں کشمیر میں اردو، یہ تحقیق، تاریخ و تنقید پر مشتمل ہے. اس میں ایک بات کروں، یہ میں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی. حالانکہ میرا پروگرام جو ہے وہ ہے کہ دبستان جموں کشمیر کے بارے میں ایک بہت بڑی کتاب ہو. ہم نے سروری کے بعد کچھ نہیں کیا. سروری کا بہت دین ہے، بہت کنٹریبیوشن ہے یہاں کشمیر میں اردو، مگر وہ کتاب آج آؤٹ ڈیٹڈ ہے. سروری نے جو کام کیا ہے وہ قابل تعریف ہے، مگر سروری کے بعد کچھ کام نہیں ہوا ہے. میں نے اردو کے بارے میں جو جموں کشمیر میں اردو کی صورتحال ہے یا اس کا جو پاسٹ ہے، ایک نٹ شل میں ایک چھوٹی سی کتاب لکھی، اور 2000 کاپی میں نے خود اپنے پیسہ لگا کے وہ پبلش کی ہے. اور وہ کتاب پورے برصغیر میں فری میں بیچی ہے میں نے، یہ جموں کشمیر میں اردو. اس کے بعد 1947 کی عیسوی کے بعد اردو ڈرامہ، یہ میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، مگر میں نے اس کا 1/3 500 پیج چھپے. 1/3 ابھی میرے پاس ڈرامہ کے بارے میں 2000 کے قریب پیجز جو ہے ان پبلشڈ ہیں. وہ انشاءاللہ جو ہے مرحلہ وار چھاپ رہا ہوں. ادبی افکار اور اقدار، یہ مقالات کا مجموعہ، ادبی مقالات کا مجموعہ ہے. اردو علمی آگہی، یہ ٹیچنگ آف اردو کے بارے میں ایک میرے تجرباتی کتاب ہے. آنے دو طوفان، یہ افسانوں کا مجموعہ ہے، 2018 میں شائع ہوا ہے. 2016 میں تدریسی اردو زبان و ادب، 2016 میں یہ بھی کتاب بھی شائع ہوئی ہے. اطالی کے اردو زبان و ادب، یہ 2017 میں شائع ہوئی کتاب ہے. یہ مضامین ہیں میرے ہاں. ادبی آگہی بھی تنقیدی اور تحقیقی مضامین کا مجموعہ ہے، 2017 میں شائع ہوا ہے. اردو میں ترجمہ سیکھنے کا ہنر، یہ نصابی ضرورت کی تکمیل کے لیے ترتیب دی گئی کتاب ہے. جموں کشمیر میں اردو صحافت آغاز تحال، یہ ہمارے ہاتھ میں ہے. ان کتابوں کی جو فہرست ہے آپ کو اسی کتاب میں پڑھنے کو مل جائے گی. ایک اور کتاب جو ہے ریسنٹلی میں نے کی ہے، مناظر عاشق ہرگانوی کا ناول شبنمی لمس کے بعد، ایک ڈسکورس، ایک بہت ضخیم کتاب میں نے ایڈٹ کی ہے اسی کووڈ میں. تو وہ کتابیں اور 2-4 کتابوں کی اشاعت انشاءاللہ جو ہے جلدی ہو جائے گی. یہ سلسلہ بہت طویل، یہ طویل سلسلہ ہے، یہ جاری ہے. آپ نے ڈرامہ پر کام کیا ہے،
آپ نے کہا کہ ابھی ایک حصہ 1/3 حصہ شائع ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 2000 صفحات پر 2,500 صفحات پر یہ مشتمل مقالہ لکھا تھا پی ایچ ڈی کے لیے۔ بہرحال ڈرامہ کی صنف پر آتے ہیں، جموں کشمیر میں جتنے بھی اسکالرس آج نئے ریسرچ کی طرف آ رہے ہیں یا جو لوگ کر چکے ہیں، زیادہ تر افسانہ نگاری کی طرف آتے ہیں۔ شاعری اور ڈرامہ یا مرثیہ ان اسطح پر کم تحقیق ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ میں اپنی ذاتی انٹرسٹ ڈرامہ کے حوالے سے بیان کروں۔ ذاتی انٹرسٹ یہ ہے کہ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے یہاں کشمیر میں ایک فوک تھیٹر ہے بانڈ پاتھر، تو میں بانڈ پاتھر دیکھنے کا بہت شوقین تھا، ایک منزل۔ اس کے بعد جو ہے فلمیں دیکھنے کا شوقین تھا، اور کبھی کبھار کالج ہائر سیکنڈری میں نے یہ بھی سوچا ہے کہ میں ایکٹنگ لائن میں جاؤں، مگر دو چیزیں تھیں۔ ایک یہ کہ میں گھر سے باہر نہیں نکل پایا کیونکہ حالات خراب تھے یہاں، کسی ایکٹنگ سکول میں داخلہ لوں یا ٹی وی ریڈیو جاؤں، ٹی وی ریڈیو پر وہاں بھی حالات سازگار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ گھر کا ماحول ایسا نہیں تھا کہ وہ گھر والے مجھے باہر بھیجیں گے، تو یہ ایکٹنگ کا خواب میرے دل میں ہی رہا، یہ شوق جو ہے یہ دل میں ہی دفن ہو چکا۔ پہنچتے پہنچتے جب میں ایم اے میں نے داخلہ لیا، ایم اے میں میرا پیپر ڈرامہ تھا۔ اس کے بعد میں جب ریسرچ کی منزل آئی تو میں نے اپنی نگرانی محترم سے یہ عرض کیا کہ بھائی میں جو ہوں ڈرامہ پر کام کروں۔ تو ڈرامہ پر میں نے دیکھا اس کی صورتحال، اردو ڈرامے کی صورتحال، اردو ڈرامے کی شناسی یعنی تحقیق تنقید کی صورتحال، تو وہاں میں نے دیکھا کہ 2-4 لوگوں نے کام کیا ڈرامے پر۔ لوگ تو اقبال کے پیچھے ہیں، لوگ تو غالب کے پیچھے ہیں، لوگ تو افسانہ کے پیچھے ہیں، لوگ تو غزل کے پیچھے ہیں، لوگ تو باقی اصناف کے پیچھے ہیں، کیوں نہ میں ڈرامے پر کام کروں؟ اور میں نے ڈرامہ پر کام کرنا شروع کیا اور مجھے مواد اچھا خاصا ملا۔ دوسری بات، کچھ تانے لوگوں کے سنے کہ یہ ڈرامہ کوئی چیز ہے نہیں، میں نے کام کیا، کام کرتے کرتے میں گیا تو میں نے جو ہے ایم فل پی ایچ ڈی ڈرامہ پر کیا اور اتنا مواد جمع کیا اور اتنا لکھا کہ جو دوسروں کے یہاں ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے اب میں ڈرامے پر کام کرنے ڈرامہ نگاروں کے نام بتائیں ہمارے ناظرین کو جنہوں نے ڈرامے کی تنقید لکھی ہے۔ ڈرامے کی تنقید، تو اگر ہم ڈرامہ کی تنقید کی بات کریں گے بہت کمزور ہیں۔ اگر ہم گوبی چند آرنگ، شمس راہ فاروقی پر آئیں گے تو ڈرامہ کی تنقید یا ڈرامہ شناسی کی جو روایت ہے اردو وہ کمزور کیوں ہے؟ آپ کا سوال یہی ہے۔ اگر غزل کی تنقید سٹرانگ ہے، اگر فکشن کی تنقید سٹرانگ ہے، اگر اقبال شناسی سٹرانگ ہے، غالب شناسی سٹرانگ ہے، ڈرامہ شناسی سٹرانگ کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو چوٹی کے ناقدین ہیں، چاہے عالیہ مسرور ہیں، چاہے کلیم الدین احمد جیسے بے باک نقاد ہے، چاہے شمس رحمہ فاروقی ہے، چاہے وہاب اشرفی ہیں، چاہے مناظر کاش خرگانوی ہے، چاہے گوپی چند نارنگ ہے، چاہے جمیل جالوی ہے، تو انہوں نے ڈرامہ شناسی کے حوالے سے کچھ کام نہیں کیا۔ اس وجہ سے یہ اگنور ہوا، یہ صنف یہ اگنور ہوئی ہے۔ تو جن لوگوں نے کام کیا ہے ان میں سب سے پہلا نام، آپ یہ کہیں گے اگنور ہوئی یا رجحان ڈرامہ کی طرف لوگوں کا کم ہے؟ نہ، یہ اگنور ہوئی ہے۔ ڈرامہ تو لکھتے ہیں لوگ، ڈرامہ تو کرتے ہیں لوگ۔ آج کی اسٹیج ہوتا ہے، آج کی لٹل تھسپین آپ بات کیجئے، کلکتہ اظہر عالم، انیس عزمی کی بات کیجئے، تو بیچارے اپنا خون نکالتے، خون پسینہ نکالتے ڈرامہ نگار۔ آپ حبیب تنویر کی بات کیجئے، حبیب تنویر کی بات کیجئے تو انہوں نے خون پسینہ کیا ہے۔ اگر حبیب تنویر چاہتے تو فلموں سے کتنا پیسہ وہ کماتے، تو انہوں نے اردو ڈرامہ، چھتیس گڑھی ڈرامہ کیا، مگر اس کو سراہا نہیں گیا۔ ڈرامے کی تنقید، اب آپ تنقید پر آئیں گے۔ میں نے بات کی ہے کہ ہمارے ناقدین نے اس چیز کو اگنور کیا ہے۔ اب آپ بات کیجئے اردو ناٹک ساگر پہلی کتاب ہے ایشیا میں، 1924 کے آس پاس جموں کشمیر میں لکھی گئی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ رک گیا۔ پھر آئی بات مسعود حسن رضوی ادیب، مسعود حسن رضوی، خان نہیں ہے، خان دوسرے لنگوسٹک والے ہیں، مسعود حسن رضوی ادیب ادبستانی لکھنؤ، تو انہوں نے ایتھنٹک کام کیا ہے اردو ڈرامہ تحقیق تنقید کے حوالے سے۔ اس کے بعد تا شاہد حسین وغیرہ، تو انہوں نے کیا ہے، انجمن آرا نے کیا، ڈاکٹر ظہور الدین نے کیا، زبیر رضوی نے تاثراتی مضامین لکھے، اور تھیٹر کے حوالے سے بہت چیزوں کو ملایا ہے۔ اگرچہ ہم نہیں کہیں گے ان کے ڈرامہ شناسی کے حوالے سے ان کی 2-4 کتابیں وہ ایڈٹ انہوں نے کی ہے۔ کہنا مجھے یہ ہے کہ اگر نارنگ صاحب جیسے لوگ اردو ڈرامہ شناسی کی طرف توجہ دیتے تو ہمارا ڈرامہ جو بہت اونچے معیار پر ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، مسعود رضوی
مسعود رضوی جیسے لوگ اگر توجہ دیتے، اس کے جیسے 2-4 لوگ پیدا ہوتے تو ہماری ڈرامہ شناسی بہت آگے ہوتی. اب میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں، دیکھتے ہیں فیوچر کیا ہوگا، کتنا میں کر پاؤں گا ڈرامہ شناسی کے حوالے سے. ابھی تک ڈرامہ کی یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کا پی ایچ ڈی اور ایک کتاب آئی ہے خانہ جنگی پر، حبا خاتون پر میری کتاب ہے. ڈرامہ ٹرجی میں نے ایک وہ یہ چمن لال صاحب ہیں چندی گڑھ کے، ایک ڈرامہ شناس ہے وہ انگلش کے، تو ان سے میں نے اڈاپٹ ایک ٹرم کی لے لی ہے ڈرامہ ٹرجی. وہ تھیری آف ڈرامہ کے حوالے سے، جس طرح شعریات آپ لکھتے ہیں، افسانے کی شعریات، وہ کتاب بھی تیار ہیں. انشاءاللہ فیوچر میں میری کچھ کتابیں جو ہیں ڈرامہ شناسی کے حوالے سے پبلش ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک رسالہ دبستانی علم و ادب شائع کیا 2014 میں میرے خیال سے، تو اس کے اب تک 10 شمارے شائع ہوئے. یہ رسالہ شائع کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ کیا خیال لے کر آپ آئے اس میگزین کو ادبی دنیا میں؟ اس کے کئی وجوہات ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی اردو کے بڑے بڑے رائٹرس ہیں، شمس راحم فاروقی کو لیجئے، محمد حسن صاحب کو آپ لے لیجئے، تو انہوں نے اپنے زمانے میں، یا کلیم دین احمد صاحب کو لے لیجئے، انہوں نے ذاتی لیول اپنے گروپس بنا کے کوئی نہ کوئی رسالہ نکال، پھر آگے کتنے لے گئے وہ الگ بات ہے. تو ہر کسی رائٹر نے، جب کوئی رائٹر عروج پر پہنچتا ہے تو اس کے من میں یہ بات اٹھتی ہے کہ میں کوئی اپنا ادبی رسالہ نکالوں. ایک بات. دوسری بات، جب جموں کشمیر کی بات، ایک پسماندہ علاقہ ہے ہمارا جموں کشمیر، اور یہاں کے رائٹر جو پہاڑوں کے پیچھے، خاص کر کشمیر کا پہاڑ کا ٹاپ ہے یہ ویلی، یہاں کے جو لوکل رائٹرز ہیں بیچاروں کو کیا ہے، ایک آدھ شیرازہ نکلتا ہے، تعمیر نکلتا تھا، اب وہ مرحوم ہو گیا ہے. اخبارات نکلتے ہیں وہ سیاست اور سفید جھوٹ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اب ہمارا ادیب، ہم خاص کر وہ ادیب، اب جو سرکاری رسالے ہیں، اب میں نے نام لیے ہیں، لینا بھی چاہیے، تو وہاں کچھ لوگوں کا قبضہ ہے. ہمارا ینگ رائٹر یہاں کا کہاں جائے گا؟ میرے دل میں، میرے من میں برسوں سے یہ سوال کھٹکتا ہے. ہمارا غلام نبی کمار کہاں جائے گا؟ ہمارا عرفان کہاں جائے گا؟ ہمارا چھوٹا جو رائٹر ہے یہ کہاں جائے گا؟ تو ان کو ایک سٹیج دینے کے لیے، لیکن یہاں ایک بات میں کہنا چاہوں گا، ہمیں ان لوگوں کو زیادہ موقع دینا چاہیے جو جن میں کچھ ہو، وہی بات. تو وہی وہ سٹینڈرڈ ایک پیٹرن ایک ایڈیٹر قائم کر سکتا ہے. جس چیز کو چھاپنا ہے اسی کو چھاپے، جس چیز کو نہیں چھاپنا ہے، جو قابل اشاعت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے ایڈیٹر یا اس کی میگزین کی، یا میگزین کی پالیسی پر ڈپینڈ کرتا ہے. تو اس بات کو مد نظر رکھ کر میں نے 2010 سے میرے من میں یہ خیال ابھرتا رہا. تو 2014 میں نے سیلاب کے دنوں ہی دبستان علم و ادب کا پہلا شمارہ شائع کیا، اور ماشاءاللہ آج تک وہ 10 شمارے، کووڈ کی وجہ سے 1-2 شمارے رک گئے، ورنہ 12 شمارے ہوتے. تو پھر میں نے کیا دیا؟ میں نے دیا ہے جموں کشمیر کے جتنے بھی ینگ اسکالرس ہیں. میں نیٹ سے، میں باہر سے، میں ریڈی میڈ مواد لینے کا قائل نہیں ہوں. میں گوپی چند نارنگ کا مواد نہیں چھاپوں گا اس میں، کیونکہ نارنگ کے چھاپنے والے، نارنگ کے چاہنے والے بہت ہیں. میں مولانا وحید الدین خان کو نہیں چھاپوں گا اس میں، کیونکہ اس کا حلقہ الگ ہے. میرا یہ ہے کہ جو اپنے بچے ہیں، ہمارے نوجوان اسکالرس ہیں، یا ہمارے ٹیچرز جن کو اگنور کیا گیا، یا جن میں ٹیلنٹ ہے مگر وہ یوٹیلائز نہیں، پراپر چینلائز ان کا، ہمارے ٹیچرز کا جو بیچارے نوکری میں لگے ہیں، ہائر سیکنڈری میں، کالج میں، سکولوں میں، اب ان کا کوئی نام لینا نہیں ہے، وہ صرف ڈیوٹی کرتے ہیں، مگر کچھ چنگاری ہے. ان کے دروازوں پر میں جاتا ہوں، ان سے لکھواتا ہوں، یا ان کی کچی پکی تخلیقات جو ہے لیتا ہوں. لینے کے بعد ان کو میں ایک سٹیج فراہم کرتا ہوں. اپنا میگزین نمبر 1. نمبر 2، میں اس میگزین کو بیچتا نہیں، بازار میں نہیں ملتا ہے. البتہ ریاست جموں کشمیر سے باہر جتنے بھی ادبی حلقے ہیں، میں 10-10 15 20 کاپیاں 30 کاپیاں ان کو فری میں بیچتا ہوں. فری میں بیچ کے وہ اپنے حلقے تک اس کو پہنچا دیتے ہیں. یعنی کہ یہاں کا جو اسکالر ہے، یہاں کا جو نوجوان ادیب ہے، وہ جموں کشمیر سے باہر بھی متعارف ہوتا ہے، اور اس کو سٹیج فراہم کیا جاتا ہے. دوسری بات، باہر کے لوگ بھی اس میں پبلش ہوتے ہیں، چاہے نوجوان ہی کیوں، چنئی کا نوجوان ہی کیوں، پنجاب کا نوجوان ہی کیوں، دلی، لکھنؤ وغیرہ وغیرہ، یا جموں کشمیر کا نوجوان جہاں بھی ہے وہ، یا باہر کے نوجوان، باہر کے ینگ رائٹر جو ہے اس میں شامل ہوتے ہیں میرے دبستان علم ادب میں. تیسری بات، یہ پیورلی سیکولر ہے. اس میں آپ دیکھیں کہ سنجیو کمار بھی ہوگا، اس میں رمیش بھی ہوگا، اس میں کرتار سنگھ بھی ہوگا، اس میں غلام محمد بھی ہوگا.
یہ ایک میگزین ہے. اور اس کے ذریعے میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں, اردو ایک سیکولر زبان ہے. آج بھی ہم چک بستی کی بات کریں گے, دیا شنکر نسیم کی بات کریں گے, وہ تو کل کی بات ہے. آج بھی ہمارے یہاں چک بستہ ہے, آج بھی یہاں روی کمار ہے, آج بھی ہمارے ستیش سنجے ہے, آج بھی کرتار سنگھ ہمارے اردو میں ہے. یہ میں اپنے میگزین کے ذریعے ثابت کرتا ہوں. ان لوگوں کو, ان چیزوں کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور ہمارا جو میگزین ہے کسی ازم کو فروغ نہیں دیتا ہے, کسی ادبی گروپ کو یا کسی کی پگڑی یہ اچھالتا نہیں. بالکل. آپ ان مدیران کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے جو 1000 روپے دے کر مضامین کو چھاپتے ہیں؟ کیا یہ بات جائز ہے؟ زر سالانہ لینا تو مناسب ہے, یہ تو مناسب بات ہے. میں جب بھی کسی رسالے میں کسی اسکالر کی تحریر چھاپتا ہوں تو میں یہ شرط رکھتا ہوں کہ آپ کو رسالے کا خریدار بننا ہی بننا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیے جی اگر آپ کوئی پرائیویٹ اسٹیبلشمنٹ کریں گے, چاہے فیکٹری, سکول, ہسپتال, ٹرسٹ, کچھ بھی, بینگ ہیومن سے لے کے کوئی بھی, آپ یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ پر, آپ کیسے اس کو رن کریں گے. اگر آپ کے پاس کوئی ہوٹل ہے, اگر آپ کے پاس کوئی کمرشل ادارہ ہے, آپ کوئی ادبی یا علمی کوئی ادارہ بھی فری میں جو ہے قائم کریں گے, تو وہاں سے پیسہ دیکھیے ایک میں پہلے مجھے کمپلیٹ, وہاں سے پیسہ آئے گا, اس میں جائے گا. اگر آپ کے پاس کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے نہیں, آپ گھر سے پیسہ نہیں لا سکتے, میگزین یا کسی سکول یا کسی ٹرسٹ پہ ڈال سکتے ہیں. اب دان دینے والے سر سید کو نہیں ملے, مشکل ہے. سر سید کو جوتا دیا گیا ہے کسی نے, نواب نے. آج وہ لوگ بھی نہیں ہے کہ جو علمی کام کے لیے پیسے دیں گے. باقی کاموں کے لیے آپ پولیٹیکل پارٹی لانچ کیجئے, آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں پیسہ آئے گا, جیسا ہمارے یہاں ہوتا ہے, کروڑوں پیسہ آتا ہے. مگر آپ میگزین لانچ کیجئے تو پیسہ نہیں آئے گا. اب آپ کی ایمانداری پر ڈپینڈ. اگر آپ کا مقصد میگزین کے ذریعے, ٹرسٹ کے ذریعے, سکول کے ذریعے یا کسی ادبی تنظیم کے ذریعے یہ مقصد ہے میں پیسہ بٹوروں, میں پیسہ جمع کروں, تو آپ چیٹ کر سکتے. جس طرح باقی شراب خانے میں آپ کہیں بھی چیٹ کریں گے, یہاں بھی آپ چیٹ کر سکتے ہیں. البتہ ایمانداری یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے اگر سٹینڈرڈ ہے تخلیق, اگر رائٹ آف سٹینڈرڈ ہے تو چھاپو, اگر رائٹ آف سٹینڈرڈ نہیں ہے تو اس پر محنت تھوڑی سی کرو. اگر کچھ نہیں ہے تو اس کو پھینکو, اگرچہ وہ آپ کو لاکھ روپے بھی دے گا, اگرچہ لاکھ روپے بھی دے گا تو اس ایسی تخلیقات کو لیکن ایسے مدیران بھی ہیں جو 1000 روپے لے کر 1500 روپے لے کر بنا دیکھے تحریر کو رسالے میں جگہ دیتے ہیں, اور پھر ہم رسالے کے معیار پر تک پہنچتے ہیں. ایسی یہ بحث طلب باتیں ہیں, اور ہم سب لوگوں کو پتہ ہو چل گیا ہے. اگر میں ایسی باتوں کو کاؤنٹ کرنے بیٹھوں کہ اس کا اسٹیبلشمنٹ کیسا ہے, میرا کیسا ہونا چاہے, تو ان باتوں میں الجھنے والا نہیں ہوں. اگر کسی کو غلط کرنا ہے تو وہ کرے گا, مجھے نہیں کرنا ہے, میں کوشش کرتا ہوں میری طرف سے کوئی غلطی نہ ہو. ڈاکٹر زور صاحب نے بتایا, تو آپ کوشش کیجیے. آپ اپنا پرائیویٹ طور پر میگزین, اب کب تک آپ سرکار کے پیچھے پڑو گے؟ اور سرکار کی بہت ساری اپنی پرائرٹیز ہے, وہاں کی اپنی پالیسیز ہیں. ہم سرکار پر جیسے میں نے پہلے کہا, یہاں کشمیر میں 2 میگزین تھے, تعمیر تو اب مر گیا. ہم گورنمنٹ کے پاس 50 بار گئے تو اس کو زندہ کیجیے, انہوں نے نہیں کیا. اب ہم کب تک لڑتے رہیں گے؟ تو کیوں نہ ہم تعمیر جیسے 10 میگزین, آپ خود یہ کون سی بڑی بات ہے؟ لیکن رسالے کو جاری رکھنا بھی تو آپ 10 رسالے جموں کشمیر سے نکال لیجیے, کوئی پرابلم نہیں. پھر دیکھا جائے گا آپ کا معیار کہاں ہے. آگے بڑھیں. زور صاحب, آپ نے ایک بہت بڑا ذاتی کتب خانہ قائم کیا ہوا ہے. سننے میں آیا ہے جتنے بھی لوگ وہاں وزٹ کیے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ زور صاحب کی کتب خانے میں 50,000 سے زائد کتابیں رکھی ہوئی ہیں جو مختلف موضوعات پر مبنی ہیں. جرائد ہیں, نایاب کتب ہیں, اور مسودے ہیں بہت سارے. یہ کیسے قائم کی آپ نے لائبریری, اور کس خیال سے قائم کی؟ کیونکہ کتابوں کو سنبھالنا بھی دقت طلب مسئلہ ہے. جتنی اچھی بات ہے گھر میں کتب کا خانہ ہونے کی, اتنی بھی دشوار بات بھی ہے, دشوار مسئلے بھی پیش آتے ہیں گھر میں. تو کیسے قائم کیا؟ آپ کو کیسے خیال آیا کہ لائبریری کو قائم کیا جانا چاہیے؟ کیا اس لائبریری سے لوگوں نے استفادہ کیا؟ تو بات یہ ہے کہ میرے بچپن میں بہت سارے شوق تھے جو باقی بچوں سے ڈیفرنٹ تھے, یونیک تھے. تو ایک شوق یہ بھی تھا, میں پرانی کاپیاں جمع کرتا تھا, پھر گھر کی الماری میں رکھتا تھا. اس کے بعد جب میں
ادب کے ساتھ وابستہ ہوا، یعنی کالج کے زمانے سے ہی جتنا بھی پیسہ مجھے بچتا تھا، جیب خرچہ جو بھی گھر سے ملتا تھا، جو بچتا تھا اس میں تو جو ہے بیشتر پیسہ میرا کتابوں پر جاتا تھا. اس کے بعد پرانی کتاب، نئی کتاب جو مجھے ملتی تھی، ایک جنون مجھے پیدا ہوا کالج کے زمانے سے. پھر ایم اے وغیرہ ریسرچ میں تو میں نے ان کتابوں کو دھیرے تن کے جمع کیا. اس کے بعد میرا باہر آنا جانا ہوا. آپ دلی جائیے، دلی میں جب بھی میں جاتا ہوں وہاں جو کتاب مجھے ملتی ہے میں خریدتا ہوں. جب میں گاؤں سے یا گھر سے نکل کے شہر جاتا ہوں، میں نے ابھی یہ ذوق آپ کے اندر آج بھی موجود ہے، بچپن سے آج تک یہ ذوق آپ رکھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ذوق میں اور اضافہ کریں. میں نے آپ کو دیکھا ہے ہر بار آپ دہلی کی جو بین الاقوامی کتب میلہ ہوتا ہے، منعقد ہوتا ہے ہر سال، اس میں آپ شریک ہوتے ہیں اور کتابیں بوری بھر کے لے جاتے ہیں، خرید کر لے جاتے ہیں. یہاں آپ دیکھیے مجھے جس جو بھی جتنے بھی بک سٹال یہاں کشمیر میں، ہر کسی بک سیلر کے ساتھ میرا حساب کتاب ہے اور وہ کتابیں مجھے دیتے ہیں، سستے ریٹ پر دیتے ہیں بیچارے، ان کا شکریہ. تو وہاں دوست وغیرہ بھیجتے ہیں. جہاں مجھے کچھ ملتا ہے تو میں اپنے پاس جمع کر کے رکھتا ہوں. میں ہی نہیں، مجھ سے پہلے بھی ایسا بہت سارے لوگوں نے کیا. آپ گیان چند جین کی بات کیجیے، آپ اکبر حیدری کی بات کیجیے، یہاں آپ ابن اسماعیل کی بات کیجیے، آپ یہاں مسعود رضوی کی میں نے بات کی. بڑے بڑے لوگ ہیں، میری بھی ایک ادنا سی کوشش ہے. اب سوال یہ ہے کہ لوگ کتنا استفادہ کرتے ہیں. میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، کچھ تو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ کیا ہے کہ کتابیں لیتے ہیں، مگر ایک کلچر ختم ہو رہا ہے کتاب پڑھنے کا. ڈیجیٹل سب کہتے ہیں، میں محققوں کو شروعات تو وہ ڈیجیٹل سے کریں یا ڈیجیٹل جہاں ان کو ملے تو اس کا بھی استعمال کریں، مگر کتاب ہے نمبر 1. نمبر 2، بہت ساری کتابیں ایسی ہیں اردو میں جو آپ کو نیٹ پر نہیں ملیں گی، اس لیے کتاب کا ہونا لازمی ہے. ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس بہت سارے اسکالر آتے ہیں مگر وہ تھوڑا سا یہ تفریح یا تفریح آتے ہیں. دوسری بات، ان میں وہ کلچر، ایمانداری کا کلچر، کتابیں لیتے ہیں پھر واپس نہیں دیتے ہیں. اب میں کیسے ان کے پیچھے پڑھوں اور ان کو میں یاد دلاؤں بھائی کتاب ہے. میری گزارش ہے نوجوان اسکالروں سے، میرے پاس خوب آئے مگر ایمانداری سے کتاب آج کل وہ موبائل ہے واپس کریں. نمبر 1. نمبر 2، موبائل ان کے پاس ہے یا کیمرہ ساتھ ہے، فوٹو لے سکتے ہیں. مجھے تنگ نہ کریں، اگر ایسا تنگ کرتے رہیں مجھے تو میں کتاب نہیں دے دوں گا. ظاہر ہے. دوسری بات، بہت سارے اسکالر آتے ہیں میرے پاس، وہ پتہ نہیں، وہ بٹکے ہوئے اس لیے کہ وہ کہیں جاتے ہیں وہاں وہ PhD میں سودا سلف کرتے ہیں، تو وہ دروازہ صحیح نہیں ہے. خاص بات ہے. میرے پاس آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتنا لکھ کے دے دو گے؟ یہ کیا بات ہے؟ میں تو چونک جاتا ہوں، میں پریشان ہو جاؤں، یہ کیسی بات ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں تھیس لکھ کے دیں اور بتائیے کتنا معاوضہ دینا ہے. دس انڈیکیٹرز ہمارے یہاں اردو میں بھی بہت سارے دکانات ہیں، چاہے کشمیر میں ہیں، جموں میں ہیں، دلی میں ہیں، کہیں پنجاب میں ہیں. اس کا مطلب دکانات ہیں. ان دکانداروں سے میں کہتا ہوں خدا کے لیے اپنی دکانیں بند کیجئے اور اچھے اسکالر پیدا کیجئے. تو لوگوں کو میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں، وہ میرے کتب خانے سے استفادہ حاصل کریں. ببلیومینیا، فراش گنڈ، بڑگام، کشمیر. جی، آپ نے اس کا نام ببلیومینیا رکھا ہے. ببلیومینیا. اور اپنا شوق دیکھیں، ایک میں عرض کر رہا ہوں، ایک ٹیچر مجھے فون کرتا ہے، ٹیچر کی تنخواہ ہے 2.5 لاکھ. وہ کہتے ہیں مجھے اقبال پر میٹیریل چاہے. یعنی ایک ٹیچر کے پاس، کالج میں ٹیچر ہے، 2.5 لاکھ تنخواہ ہے اور ان کے پاس فرمان فتح پوری کی کتاب نہیں ہے، اسٹوڈنٹ کتاب نہیں ہے. نصاب کی کتاب نہیں ہوتی ہے، ہونی ہے اور لازمی ہے. اور کتاب کتنے میں 50 سے 100 روپے، 200 روپے میں کتاب آتی ہے. 200 کی کتاب ان کے پاس نہیں ہے اور 2.5 لاکھ تنخواہ لیتے ہیں اردو کے نام پر. یہ بچے کے ساتھ، بچے کے مستقبل کے ساتھ ناانصافی اور خود کے پیشے کے ساتھ. اس ٹیچر سے کیسے انسپائر ہوگا یہ اسٹوڈنٹ ہے؟ جی، تو پہلے یہ ہے کہ ٹیچروں کو کتابیں خرید لے لیجیے. جی، اپنے پیشے کے ساتھ ایمانداری بہت ضروری ہے. اور کچھ دان کیجیے. اگر کوئی ینگ رائٹر ہے تو اس کو پیسہ بھی اس سے کتابیں لے لیجیے. ایک تو بیسک بکس جو ہے اقبال کے بارے میں، غالب کے بارے میں، اردو جمیل جالدو کی کتابیں جو نصاب یا جو ایتھنٹک کتابیں ہیں، شمس فاروق، وہ انسپل سے لے لیجیے، ساہتیہ اکیڈمی سے لے لیجیے. اس کے بعد یہ تو ایک منزل ہے کہ آپ ٹیچر لوگ جو ہیں، اسکالر لوگ جو ہیں، وہ انسپل کی کتابیں یا ساہتیہ اکیڈمی، انجمن ترقی اردو
اردو یا گورنمنٹ اکیڈمیز کی کتابیں لیں یا ایجوکیشن وغیرہ سب کتابیں لیں. اتنا پیسہ آپ کماتے ہیں اردو کے نام پر. دوسری منزل یہ ہے کہ اگر ممکن ہو سکے تو جو ینگ رائٹرز ہیں ان سے بھی آپ تھوڑی تھوڑی کتابیں اگر کم پیسے دے کے ان سے کتابیں لے لیجئے تاکہ وہ لوگ جو اپریشیٹ ہو جائیں, نوجوان لوگ جو ہے اپریشیٹ ہو جائے, ان سے مفت میں نہ لیجیے. جی بالکل. اور عجیب بات یہ ہے کہ آپ کو ینگ رائٹر مفت میں کتاب دے رہا ہے اور آپ پھر پھینکتے ہیں اس کو, یہ بہت غلط بات ہے. یہ بہت غلط بات ہے, ظاہر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک پرائیویٹ ذاتی اسکول قائم کیا ہے اپنے علاقے میں, تو آپ کالج کی مصروفیات کے ساتھ ساتھ اس پرائیویٹ اسکول کی ذمہ داریاں کیسے نبھاتے ہیں بیک وقت؟ تو پہلا یہ ہے کہ میں نے ادارہ جو ہے قائم کیوں کیا ہے. جی, بات یہ ہے کہ جو میں نے کتابیں لکھی ہے یا جو میں ریسرچ اسکالرس یا بڑے رائٹرز کی گائیڈنس کرتا یا ان کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کرتا ہوں, میرا جو گاؤں ہے میں پرمنٹلی فراج گنڈ میں پرمنٹلی وہیں رہتا ہوں, وہاں کا زمیندار ہوں, وہیں رہتا ہوں, وہاں سے بھاگنا ہمیں نہیں ہے. بہت وجوہات ہیں, مجھے اپنی مٹی بہت پسند ہے, بہت پیاری ہے مجھے, مجھے اپنی مٹی سے اس اپنی جنم بھومی سے مجھے بہت پیاری, اس لیے میں اس کو نہیں چھوڑنے والا ہوں. نمبر 1. نمبر 2, وہاں کے جو پاس پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں ان میں جو ہے بیچارے اس لیول تک نہیں پہنچ پاتے ہیں کہ وہ پی ایچ ڈی یا باقی چیزیں وہ کرے. دھیرے دھیرے انشاءاللہ ہو جائے گا. تو میرے لکھنے پڑھنے کا ان کو اتنا زیادہ فائدہ نہیں ملتا ہے جتنا میں چاہتا ہوں ان کو فائدہ دوں. تو میں نے کیا سوچا, میں نے سوچا کہ ان کی تعلیم کی, اب گورنمنٹ اسکول کی بات دیکھیں, اوور آل جو ایشیا ہے, ایشیا میں گورنمنٹ اسکول میں بہت سارے لوگوں نے نئی جان پھونکنے کی کوشش کی مگر نہیں ہو سکا. اب ہم اگر اس بات پر ہم الجھ جائیں گے تو ہمارے بچے تعلیم سے محروم رہ جائیں گے. تو ان بچوں کی, ان لوگوں کی بہبودی کے لیے میں ایک ٹرسٹ میں نے قائم کیا, دارالہدایت ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ, تو تاکہ نوجوان جو بچے ہمارے وہ تعلیم سے جو ہے منور ہو جائے. اس کے بعد جو ہے میری مسز پی ایچ ڈی ہے, نیٹ جے آر ایف پی ایچ ڈی ہے, نوکری سے محروم ہے, بی ایڈ بھی ہے. تو ان کے نام پہ میں نے ایک یہ ادارہ قائم کیا, اس کی دیکھ ریکھ وہی کرتے ہیں, میری تو سرپرستی ہے. اور ٹیچرز وغیرہ سب لوکل ہے, بچے بھی لوکل ہیں, اور جو ہے اس کی چیئر پرسن جو ہے میری مسز ہیں. میں خود پیٹرن ہوں, بس سربراہ راہی میں کرتا ہوں, مینیج کرتا ہوں تھنگس کو. تو جو ہے اور کنسپٹ دیتا ہوں, پھر شام کے وقت یا اتوار کے دن یا چھٹیوں میں جو مجھے ٹائم ملتا ہے ان ٹیچر کے ساتھ میں گزار کے گائیڈ کرتا ہوں تاکہ میرا جو ایجوکیشنل کنسپٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے, ان تک پہنچے, وہ بچوں تک, ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ میں ان بچوں تک میرا جو کنسپٹ آف ایجوکیشن جو ہے وہ پہنچ پاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مینیج کرنا, مینیج تو صبح شام رات گئے تک ہم یہ چیزیں جو ہے مینجمنٹ اس کی سنبھال لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی کن کن علمی و ادبی حلقوں سے وابستگی ہے, تنظیموں کے نام بتائیں کچھ. دیکھیے آج کل کیا ہے کہ آج کل کوئی پالیٹکس میں جائے, کوئی سماجی خدمت کرے تو پہلے ایک جماعت قائم کرتا ہے, ہوٹل ووٹل یہ وہ, فیس بک ٹک ٹاک وغیرہ, وہ پبلسٹی زیادہ لوگ کرتے ہیں تو ان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے. تو میرا جو ٹائم ہے بہت پریشیس ہے, میں ان تنظیموں کے ساتھ بہت کم اٹھتا بیٹھتا ہوں. مختلف وجوہات ہے, پہلے تو ٹائم میرے پاس نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں ان تنظیموں میں ایسے بھی لوگ بیٹھتے ہیں جیسے ادیبو کی میں بات کر رہا ہوں, ایسے جنہوں نے ایک کتاب بھی پبلش نہیں کی, وہ مجھ پر انگلی اٹھا سکتا ہے, وہ الجھا سکتا ہے, وہ گھنٹے میرے لے سکتا ہے. یا جس کو میں نے بہت کوشش کی بھائی کسی کے ہاں جو ہے کوئی روح پھونک دیں گے, جان پیدا کریں, آپ لکھو پڑھو, تو وہاں مجھے لگا کہ کچھ نکلنے والا نہیں. اور ادبی محفلوں میں وہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, فیس بک پر وہ بڑے دعوے کرتے ہیں. اب ان سے ٹکر لینا یا اپنے آپ کو انگیج کرنا مجھے لگا کہ میرے بس کی بات یہ نہیں ہے. اس لیے میں نے بہت سارے اداروں سے یا انجمنوں سے کنارہ کشی اختیار کر کے ایک ذاتی ادارہ جو ہے خود بنانے کی میں کوشش کرتا ہوں. اگر دیکھا جائے میں ہر کسی کی عزت کرتا ہوں, کسی کا نقص نکالنے کے قائل میں نہیں ہوں, کسی کے ہاں جو ہے کیڑے نکالنے کا میں قائل نہیں ہوں. البتہ جو وہ لوگ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں, جو میں تنہا زندگی گزارتا ہوں, تنہا اکیلے سفر پر جاری ہوں. تو یہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, آپ کی بہت ممنون.